الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا اور ساتھ لفظ ارشاد فرمایا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے اور ایک عالم آخرت ہے۔ یہ چار عالم ایسے ہیں کہ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ اور ان چاروں جہانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے پوچھا الست بربکم، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فرمایا۔ ان کے فرمانے پر سب نے بلا فرمایا۔ اس کا مطلب کہ آپ کے وجود کی روح مبارک کی برکت سے عالم ارواح میں بھی توحید کا اعلان ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عالم دنیا میں مسلمان تو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہی ہے۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو ایک جگہ پر ہے کہ بعض مشرکین اس قدر ضد اور عناد پہ اترے کہ حرم کعبہ میں کھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ مصطفیٰ کا دین ٹھیک ہے اللہ ہم پر پتھر برسا، منہ مانگا عذاب۔ اب یہ مستحق تھے پتھروں کے، برسا کیوں نہیں؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیغمبر آپ کی ذات کی وجہ سے میں ان کو پتھروں کا عذاب نہیں دے رہا۔ اللہ کی رحمت کفر پر بھی اس قدر حضور کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اور جہاں تک تعلق عالم برزخ کا ہے، اس کا تو حدیث میں صاف ہے کہ جب اللہ پوچھیں گے پہلے سوال من ربک ما دینک، ایک سوال اہم ہے من نبیک، اس نے نبی محمد کہنا ہے تو عالم برزخ سے عذاب بچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عالم آخرت میں میرا خیال ہے ایک روایت اس موقع پر کافی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 3 نابالغ بچے دنیا سے چلے گئے والدین کی شفاعت کریں گے۔ امی عائشہ نے پوچھا حضور جس کے 2 ہوں؟ فرمایا وہ بھی شفاعت کریں گے۔ کہا جس کا 1 ہو؟ کہا وہ بھی کریں گے۔ عجیب بات ہے، امی عائشہ نے پوچھا من لم یکن لہ، حضور جس کا 1 بھی نہ اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا انا فرۃ اللہ، جس کا قیامت کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کی شفاعت میں محمد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت بن کر ثابت ہوں گے۔ میں اس سے بڑھ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے کائنات کا وجود، ایک ہے کائنات کی بقا۔ پوری کائنات کے وجود کا سبب بھی حضور کی ذات ہے اور کائنات کے بقا کا سبب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک روایت اس موقع پر میرا خیال کافی ہوگی، امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما اقترف آدم الخطیہ، آدم علیہ السلام جب خطا کا اعتراف کیا تو اللہ سے دعا مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرتنی، اے اللہ حضور کا وسیلہ دے کر میں دعا مانگتا ہوں کہ آپ میری خطا کو معاف فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، ابھی تک تو میں نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، میرے بدن میں آپ نے روح کو ڈالا، رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرفت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، مجھے یقین ہو گیا آپ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھتے ہیں جو کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، انہ لاحب الخلق الیہ، مجھے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب میرا محمد ہے، تو نے اس کے واسطہ سے سوال کیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ آدم اگلی بات لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے محمد کو وجود نہ دینا ہوتا اے آدم میں آپ کو وجود ہی نہ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کائنات کی چیزیں کیوں ہیں؟ انسان کے لیے۔ انسان کیوں ہیں؟ آدم ہیں۔ آدم کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ تو کائنات کے وجود کا سبب اللہ کے نبی کی ذات گرامی ہے۔ اس کا معنی دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ روشنیاں، رنگینیاں، چاند، ستارے، حسن و جمال، یہ سب ہمارے پیغمبر کا صدقہ ہے۔ وہ نہ ہوتے تو یہ چیزیں وجود میں نہ آتی۔ اور کائنات کی جو بقا ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے۔ اس پر ایک حدیث کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے جب تک ایک شخص بھی اللہ کہے گا
اللہ قیامت برپا نہیں کریں گے، کائنات کا وجود باقی رہے گا۔ اور یہ جو اللہ کہا جا رہا ہے اس کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اس کا معنی ہمیں وجود بھی ملا ہے تو آپ کے صدقے، ہم باقی بھی ہیں تو آپ کے صدقے، تو پھر اس بات کا تقاضا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنائیں، اور ان کے علاوہ تقاضے چھوڑ دیں جہاں حضور کی ذات اور باقی چیزیں آ جائیں۔ ہر موقع پر حضور کی ذات کو مقدم رکھیں، جس طرح صحابہ ہر موقع پر آ کے فدا کبھی و امی یا رسول اللہ، ہمارا مال اور جان سب کچھ فدا ہے حضور پاک کی ذات پر۔ تو آپ اتنی بڑی وسعت رحمت والے ہیں، کائنات کا وجود بھی آپ کی وجہ سے، بقا بھی آپ کی وجہ سے، عالم ارواح میں بھی، عالم دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، اور عالم آخرت میں بھی جو کچھ ہے یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔